جو نفسیاتی بیماری ہے یہ بنتی کیسے ہے؟ نفسیاتی بیماری، میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ نفسیاتی بیماری بنتی کیسے ہے؟ کوئی باہر سے آ کے وائرس لگتا ہے اس کی وجہ سے بنتی ہے؟ کوئی کسی وائرس نے اٹیک کیا ہے اور بندے پر جو ہے وہ یہ بیماری بن گئی، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ او سی ڈی ہے، او سی ڈی لے لیں، او سی ڈی، اور یقین کریں میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، مینٹل ہیلتھ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ کو آئیڈیا نہیں ہے۔ شیطان نے ہمیں کن کن حملوں کے ذریعے سے برباد کر کے رکھ دیا ہے اور ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ اور واللہ میں بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ علاج کرتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ نکالیں۔ جب لوگ اتنا وہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جب ان کا علاج نہیں ہوتا تو پھر دوڑتے ہیں قرآن کی طرف۔ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں صحابی اسلام قبول کر کے گئے اور انہوں نے جو ہے وہ جب راستے میں دیکھا ایک قبیلے کے پاس سے گزرے اور اس قبیلے والوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے پاس کچھ خیر ہے تو تم ہمارے بندے کو دم کرو، اس کو جنون کی شکایت ہے۔ اب اس بندے کو کیا تھا؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، حدیث میں واضح تو نہیں ہے لیکن اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، جناتی مسائل کی وجہ سے جنون یا جناتی مسائل کی وجہ سے بیماری۔ ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے جنون یا جن نے چھو کے چھوڑ دیا اس کی وجہ سے بیماری، اور یہ ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، میں اس کے دلائل پر کی طرف جاؤں گا نا تو بہت لمبی فہرست ہے، وہ بھی کبھی انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ سے، تاکہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا، ہوتا ہے بھائی، آپ کا پالا نہیں پڑا، آپ کا پالا نہیں پڑا ان چیزوں سے۔ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ہم سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتائیں، جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے قیامت کے دن ایسے ہوئے جیسے جن نے چھو کے، شیطان نے چھو کے خبتی بنا دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے۔ اب جو صحابی واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ پاگل تھا، اس کی کیفیت یہ تھی، زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، اور اس کو کیا کیا گیا، اس سے کیسے نکالا گیا؟ اس کو نکالا گیا پڑھائی کر کے۔ پڑھائی کس چیز کی؟ سورہ فاتحہ کی۔ میں اکثر نفسیاتی مسائل کے مریضوں کو کہتا ہوں سورہ فاتحہ کے ذریعے علاج کرو، نفسیاتی مسائل کا حل ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نفسیاتی مسائل جو ہیں یہ بیماری بن سکتے ہیں، روحانی مسائل کی وجہ سے نفسیاتی مسائل بن سکتے ہیں۔ نفسیاتی مسائل ایک انسان کو میڈیکلی بیماری بنا سکتے ہیں، اور شیطانی اثرات کی وجہ سے، روحانی مسائل کی وجہ سے نفسیاتی مسائل بن سکتے ہیں۔ اس کی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس میں ٹائم بہت زیادہ چاہیے اس کی میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن بیسک چیزیں بتا کے اس کے میں علاج کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے خود علاج کیسے کرنا ہے۔ ہم کریں گے علاج انشاءاللہ، کوئی بھی نفسیاتی مسئلہ ہے کریں گے علاج انشاءاللہ، قرآن سے کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول بتائے ان کے ذریعے سے کریں گے۔ اگر واللہ اگر آپ ان اصولوں پر آ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ انشاءاللہ۔ یہ کوئی باہر سے بیماری نہیں بنی، یہ اندر دماغ کے اندر تھاٹس پروسیس جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہوا ہے، اس کی وجہ سے بیماری بن گئی۔ اب اس بیماری کو جو ہے، اس بیماری کی جو تھاٹ آگے پیچھے ہوئے ہیں، تھاٹس آتے ہیں، کیفیت بنتی ہے، جنون آتا ہے، تو وہ اندر سے ایک شیطان نے وسوسہ بنایا اور اس وسوسے نے ریپیٹ کیا، اور وہ وسوسہ ایک کیفیت بنا یا جنون بن گیا، یا وہ وسوسہ ہی اتنا ریپیٹ ہوا کہ انسان کو او سی ڈی بن گئی، شیزوفرینیا بن گیا، وہ وسوسہ شکل اختیار کر گیا، وہ شیزوفرینیا بن گیا۔ میڈیکلی مسائل سے انکار نہیں ہے، میڈیکلی علاج سے انکار نہیں ہے، کروانا چاہیے، کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ اس چیز سے انکار کرتے ہیں کہ روحانی علاج، روحانی مسائل نہیں ہوتے میڈیکلی کنڈیشن میں، تو ہم ان کو جواب بھی دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو لوگ کہتے ہیں روحانی علاج نہیں ہے ان مسائل کا، ہم ان کو بھی جواب دیتے ہیں کہ ہمیں آپ پیشنٹ ہو، ہم اللہ کی رحمت سے اس کو ریکور کر کے دکھاتے ہیں۔ اور واللہ میرے کچھ دن پہلے، شاید وہ بہن لائیو ہوں یا سن رہی ہوں یا نہیں، کچھ دن پہلے ایک بہن کا میں نے علاج کیا، نہ میں نام لوں گا نہ میں ایریا بتاؤں گا، لیکن اوورسیز میں سے تھی۔ واللہ سویئر او سی ڈی، سویئر، ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی کسی کو، گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی تھی کسی کو، کوئی چیز آ جائے، کوئی بندہ آ جائے، وہ پہلے نہاتا تھا پھر داخل ہو سکتا تھا، اس طرح کی وہ لڑ پڑتی تھی، دن میں 10 بار نہاتی تھی، سخت مائنس ٹمپریچر میں بھی۔ لیکن جب اللہ کا فضل ہوا، ان کا علاج ہوا، الحمدللہ الحمدللہ
وہی مریضہ بڑی جلدی ریکور ہوئی. جو نفسیاتی بیماری ہے یہ بنتی کیسے ہے؟ نفسیاتی بیماری، میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ نفسیاتی بیماری بنتی کیسے ہے؟ کوئی باہر سے آ کے وائرس لگتا ہے اس کی وجہ سے بنتی ہے؟ کوئی کسی وائرس نے اٹیک کیا ہے اور بندے پر جو ہے وہ یہ بیماری بن گئی، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. او سی ڈی ہے، او سی ڈی لے لیں، او سی ڈی. اور یقین کریں میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، مینٹل ہیلتھ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. شیطان نے ہمیں کن کن حملوں کے ذریعے سے برباد کر کے رکھ دیا ہے اور ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے. اور واللہ میں بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ علاج کرتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ نکالیں. جب لوگ اتنا وہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر جب ان کا علاج نہیں ہوتا تو پھر دوڑتے ہیں قرآن کی طرف. آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں صحابی اسلام قبول کر کے گئے اور انہوں نے جو ہے وہ جب راستے میں دیکھا ایک قبیلے کے پاس سے گزرے اور اس قبیلے والوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے پاس کچھ خیر ہے تو تم ہمارے بندے کو دم کرو، اس کو جنون کی شکایت ہے. اب اس بندے کو کیا تھا؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، حدیث میں واضح تو نہیں ہے لیکن اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، جناتی مسائل کی وجہ سے جنون یا جناتی مسائل کی وجہ سے بیماری. ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے جنون یا جن نے چھو کے چھوڑ دیا اس کی وجہ سے بیماری. اور یہ ہوتا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. میں اس کے دلائل پر کی طرف جاؤں گا نا تو بہت لمبی فہرست ہے، وہ بھی کبھی انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ سے، تاکہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا. ہوتا ہے بھائی، آپ کا پالا نہیں پڑا، آپ کا پالا نہیں پڑا ان چیزوں سے. ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ہم سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں، جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے جن نے چھو کے، شیطان نے چھو کے خبتی بنا دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے. اب جو صحابی واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ پاگل تھا، اس کی کیفیت یہ تھی، زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، اور اس کو کیا کیا گیا، اس سے کیسے نکالا گیا؟ اس کو نکالا گیا پڑھائی کر کے. پڑھائی کس چیز کی؟ سورہ فاتحہ کی. میں اکثر نفسیاتی مسائل کے مریضوں کو کہتا ہوں سورہ فاتحہ کے ذریعے علاج کرو، نفسیاتی مسائل کا حل ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نفسیاتی مسائل جو ہیں یہ بیماری بن سکتے ہیں، روحانی مسائل کی وجہ سے نفسیاتی مسائل بن سکتے ہیں. نفسیاتی مسائل ایک انسان کو میڈیکلی بیماری بنا سکتے ہیں، اور شیطانی اثرات کی وجہ سے، روحانی مسائل کی وجہ سے نفسیاتی مسائل بن سکتے ہیں. اس کی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس میں ٹائم بہت زیادہ چاہیے اس کی میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن بیسک چیزیں بتا کے اس کے میں علاج کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے خود علاج کیسے کرنا ہے. ہم کریں گے علاج انشاءاللہ، کوئی بھی نفسیاتی مسئلہ ہے کریں گے علاج انشاءاللہ، قرآن سے کریں گے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول بتائے ان کے ذریعے سے کریں گے. اگر واللہ اگر آپ ان اصولوں پر آ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ انشاءاللہ. یہ کوئی باعث سے بیماری نہیں بنی، یہ اندر دماغ کے اندر تھاٹس پروسیس جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہوا ہے، اس کی وجہ سے بیماری بن گئی. اب اس بیماری کو جو ہے، اس بیماری کی جو تھاٹ آگے پیچھے ہوئے ہیں، تھاٹس آتے ہیں، کیفیت بنتی ہے، جنون آتا ہے، تو وہ اندر سے ایک شیطان نے وسوسہ بنایا اور اس وسوسے نے رپیٹ کیا اور وہ وسوسہ ایک کیفیت بنا یا جنون بن گیا، یا وہ وسوسہ ہی اتنا رپیٹ ہوا کہ انسان کو او سی ڈی بن گئی، شیزوفرینیا بن گیا، وہ وسوسہ شکل اختیار کر گیا، وہ شیزوفرینیا بن گیا. میڈیکلی مسائل سے انکار نہیں ہے، میڈیکلی علاج سے انکار نہیں ہے، کروانا چاہیے، کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ اس چیز سے انکار کرتے ہیں کہ روحانی علاج، روحانی مسائل نہیں ہوتے میڈیکلی کنڈیشن میں، تو ہم ان کو جواب بھی دیتے ہیں. اور دوسرا جو لوگ کہتے ہیں روحانی علاج نہیں ہے ان مسائل کا، ہم ان کو بھی جواب دیتے ہیں کہ ہمیں آپ پیشنٹ دو، ہم اللہ کی رحمت سے اس کو ریکور کر کے دکھاتے ہیں. اور واللہ میرے کچھ دن پہلے، شاید وہ بہن لائیو ہوں یا سن رہی ہوں یا نہیں، کچھ دن پہلے ایک بہن کا میں نے علاج کیا، نہ میں نام لوں گا نہ میں ایریا بتاؤں گا، لیکن اوورسیز میں سے تھی. واللہ سویر او سی ڈی، سویر ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی کسی کو، گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی تھی کسی کو. کوئی چیز آ جائے، کوئی بندہ آ جائے، وہ پہلے نہاتا تھا پھر داخل ہو سکتا تھا. اس طرح کی وہ لڑ پڑتی تھی، دن میں 10 بار نہاتی تھی، سخت مائنس ٹمپریچر میں بھی. لیکن جب اللہ کا فضل ہوا
ان کا علاج ہوا، الحمدللہ وہ مریضہ بڑی جلدی ریکور ہوئی۔ جو نفسیاتی بیماری ہے یہ بنتی کیسے ہے؟ نفسیاتی بیماری، میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ نفسیاتی بیماری بنتی کیسے ہے؟ کوئی باہر سے آ کے وائرس لگتا ہے اس کی وجہ سے بنتی ہے؟ کوئی کسی وائرس نے اٹیک کیا ہے اور بندے پر جو ہے وہ یہ بیماری بن گئی، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ او سی ڈی ہے، او سی ڈی لے لیں، او سی ڈی، اور یقین کریں میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، مینٹل ہیلتھ اتنا بڑا مسئلہ ہے آپ کو آئیڈیا نہیں ہے۔ شیطان نے ہمیں کن کن حملوں کے ذریعے سے برباد کر کے رکھ دیا ہے اور ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ اور واللہ میں بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ علاج کرتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ نکالیں۔ جب لوگ اتنا وہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر جب ان کا علاج نہیں ہوتا تو پھر دوڑتے ہیں قرآن کی طرف۔ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں صحابی اسلام قبول کر کے گئے اور انہوں نے جو ہے وہ جب راستے میں دیکھا ایک قبیلے کے پاس سے گزرے اور اس قبیلے والوں نے جو ہے وہ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے پاس کچھ خیر ہے تو تم ہمارے بندے کو دم کرو، اس کو جنون کی شکایت ہے۔ اب اس بندے کو کیا تھا؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، حدیث میں واضح تو نہیں ہے لیکن اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، جناتی مسائل کی وجہ سے جنون یا جناتی مسائل کی وجہ سے بیماری۔ ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے جنون یا جن نے چھو کے چھوڑ دیا اس کی وجہ سے بیماری، اور یہ ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، میں اس کے دلائل پر کی طرف جاؤں گا نا تو بہت لمبی فہرست ہے، وہ بھی کبھی انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ سے، تاکہ یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا، ہوتا ہے بھائی، آپ کا پالا نہیں پڑا ان چیزوں سے۔ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، ہم سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے قیامت کے دن ایسے ہوئے جیسے جن نے چھو کے، شیطان نے چھو کے خبتی بنا دیا ہے، پاگل بنا دیا ہے۔ اب جو صحابی واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ پاگل تھا، اس کی کیفیت یہ تھی، زنجیروں کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، اور اس کو کیا کیا گیا، اس سے کیسے نکالا گیا؟ اس کو نکالا گیا پڑھائی کر کے۔ پڑھائی کس چیز کی؟ سورہ فاتحہ کی۔ میں اکثر نفسیاتی مسائل کے مریضوں کو کہتا ہوں سورہ فاتحہ کے ذریعے علاج کرو، نفسیاتی مسائل کا حل ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نفسیاتی مسائل جو ہیں یہ بیماری بن سکتے ہیں، روحانی مسائل کی وجہ سے نفسیاتی مسائل بن سکتے ہیں۔ نفسیاتی مسائل ایک انسان کو میڈیکلی بیماری بنا سکتے ہیں، اور شیطانی اثرات کی وجہ سے، روحانی مسائل کی وجہ سے نفسیاتی مسائل بن سکتے ہیں۔ اس کی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس میں ٹائم بہت زیادہ چاہیے اس کی میں اگر ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن بیسک چیزیں بتا کے اس کے میں علاج کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ نے خود علاج کیسے کرنا ہے۔ ہم کریں گے علاج انشاءاللہ، کوئی بھی نفسیاتی مسئلہ ہے کریں گے علاج انشاءاللہ، قرآن سے کریں گے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول بتائے ان کے ذریعے سے کریں گے۔ اگر واللہ اگر آپ ان اصولوں پر آ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ انشاءاللہ۔ یہ کوئی باعث سے بیماری نہیں بنی، یہ اندر دماغ کے اندر تھاٹس پروسیس جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہوا ہے، اس کی وجہ سے بیماری بن گئی۔ اب اس بیماری کو جو ہے، اس بیماری کی جو تھاٹ آگے پیچھے ہوئے ہیں، تھاٹس آتے ہیں، کیفیت بنتی ہے، جنون آتا ہے، تو وہ اندر سے ایک شیطان نے وسوسہ بنایا اور اس وسوسے نے رپیٹ کیا اور وہ وسوسہ ایک کیفیت بنا یا جنون بن گیا، یا وہ وسوسہ ہی اتنا رپیٹ ہوا کہ انسان کو او سی ڈی بن گئی، شیزوفرینیا بن گیا، وہ وسوسہ شکل اختیار کر گیا، وہ شیزوفرینیا بن گیا۔ میڈیکلی مسائل سے انکار نہیں ہے، میڈیکلی علاج سے انکار نہیں ہے، کروانا چاہیے، کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ اس چیز سے انکار کرتے ہیں کہ روحانی علاج، روحانی مسائل نہیں ہوتے میڈیکلی کنڈیشن میں، تو ہم ان کو جواب بھی دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو لوگ کہتے ہیں روحانی علاج نہیں ہے ان مسائل کا، ہم ان کو بھی جواب دیتے ہیں کہ ہمیں آپ پیشنٹ دو، ہم اللہ کی رحمت سے اس کو ریکور کر کے دکھاتے ہیں۔ اور واللہ میرے کچھ دن پہلے، شاید وہ بہن لائیو ہوں یا سن رہی ہوں یا نہیں، کچھ دن پہلے ایک بہن کا میں نے علاج کیا، نہ میں نام لوں گا نہ میں ایریا بتاؤں گا، لیکن اوورسیز میں سے تھی۔ واللہ سویر اوسیڈی، سویر ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی کسی کو، گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی تھی کسی کو، کوئی چیز آ جائے، کوئی بندہ آ جائے، وہ پہلے نہاتا تھا پھر داخل ہو سکتا تھا، اس طرح کی وہ لڑ پڑتی تھی، دن میں 10 بار نہاتی تھی، سخت مائنس ٹمپریچر میں بھی،
لیکن جب اللہ کا فضل ہوا، ان کا علاج ہوا، الحمدللہ الحمدللہ وہی مریضہ بڑی جلدی ریکور ہوئی۔